أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. سامعین گرامی اور ناظرین محترم، سلام مسنون. گزشتہ گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکے کہ شیطان کن صفات اور خصوصیات سے پہچانا جا سکتا ہے. آج ہماری گفتگو اس عنوان پر ہے کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ راہ ہدایت پر گامزن افراد کو بہکاتا ہے. یہ عرض کیا جا چکا کہ ابلیس نے انکار سجدہ کے وقت ہی اپنے پروگرام کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ پروگرام یہ تھا سورہ اعراف اور سورہ اعراف کی 16ویں آیت. قال فبما اغویتنی لأقعدن لہم صراطک المستقیم. میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. جی ہاں، شیطان بنی نوع انسان کو بہکانے کے لیے جس لوکیشن کا انتخاب کرتا ہے اس کا نام صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چلنے اور قائم رہنے کی ہر مسلمان ہر نماز میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. کیوں؟ اس لیے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جہاں پر پروردگار عالم کی قربت حاصل ہوتی ہے. آئیے سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ اور 11ویں سورے کی 56ویں آیت ہے. فرمایا اِنَّ ربی علی صراط مستقیم. بے شک میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم. اچھا، 36واں سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ یاسین اور اس کی 4تھی آیت. پروردگار عالم اپنے رسول سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے رسول کی شان کیا ہے. 4تھی آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رسول کہاں ہوتا ہے؟ صراط مستقیم پر. تمہارا رب کہاں ہوتا ہے؟ صراط مستقیم پر. ابلیس راندہ درگاہ ہوتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹھے گا کہاں؟ صراط مستقیم پر. شیطان کی لوکیشن یہ ہے حملہ کرنے کے لیے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے. اب ایک بات واضح ہو جائے گی آپ پر کہ کسی پاک محفل کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہاں ابلیس نہیں ہے، بلکہ شیطان یا ابلیس ہوتا ہی وہاں ہے جہاں محفل پاک ہوتی ہے. ہم بعض اوقات پاک جگہوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہاں پر شیطان نہیں ہوتا. نہیں، شیطان وہیں ہوتا ہے. شیطان خراب راستوں پر نہیں ہوتا. شیطان بری محفلوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان پر تو شیطان آلریڈی اپنا کام کر چکا ہوتا ہے. اب شیطان بیٹھتا ہے ان جگہوں پر جس کو آپ صراط مستقیم کہتے ہیں، جس کو آپ سیدھا راستہ کہتے ہیں. اور جتنی بڑی پاک جگہ ہوگی اتنا بڑا شیطان وہاں ہوگا. اس لیے کبھی بھی کسی آدمی کی کمپنی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پاک جگہوں پر بیٹھتا ہے. نہیں، شیطان تو پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ بیٹھے گا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ. کہاں بیٹھے گا؟ صراطک المستقیم. وہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا.
اچھا، اس صراط مستقیم پر جب وہ بیٹھتا ہے تو آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اگرچہ کہ راندہ درگاہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا آدم کے پاس آنا جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا انبیاء سے رابطہ ہو سکتا ہے، آتا جاتا تھا، تبھی تو اس نے ورغ لایا، تبھی تو اس نے بہکایا۔ اور بہکایا کس چیز سے، کس طرح بہکایا، یہ بھی قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ اعراف ہے، 7واں سورہ، اس کی 21ویں آیت ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ طریقہ واردات میں شیطان کے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ دوسری چیز، نبی سے ہمیشہ قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری چیز، نبی کے پاس بیٹھ کر وہ قسمیں کھاتا ہے۔ شیطان کہاں کہاں ہوتا ہے یہ ہم پہلے عرض کر چکے، من الجنت والناس، جنوں میں بھی ہوتا ہے، انسانوں میں بھی ہوتا ہے۔ اب آ جائیے سورہ مبارکہ بقرہ کو دیکھتے ہیں، اور سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیت کا نشان جس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں 204 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیے لفظ ہوئی، وہاں کیا تھا، من الجنت والناس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ کسی ایسے آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کی گفتگو تمہیں حیرت میں ڈال دے گی، مروب کر دے گی، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے نا، یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، وہ اللہ کو اس پر گواہ بھی بناتا جا رہا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ بدترین دشمن ہے۔ یہ بیٹھ کر قسم کھا کر محبت کا یقین دلا کر قربت نبی کی لے کر کوشش کی کیوں کر رہا ہے؟ 205 اگلی آیت سورہ بقرہ، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، تاکہ اسے اقتدار مل جائے، اور جب وہ حاکم بنا دیا جائے گا تو کیا کرے گا، زمین میں فساد کرے گا۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی کو برباد کرے گا، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو برباد کرے گا، وَاللَّهُ لا يحب الفساد۔ اب ایسے کا انجام کیا ہوگا یہ تو اگلی آیت میں ذکر کیا، لیکن میری بات یہیں تمام ہو جاتی ہے کہ یہ نبی کے پاس بیٹھ کر قسم کھا کر اپنی محبت کا، منافقانہ محبت کا یقین دلا کر چاہتا ہے اقتدار مل جائے۔ جب اقتدار مل جائے تو کیا ہوگا، یہ کھیتی برباد کرے گا اور نسل کو ضائع کرے گا، نسل کو ہلاک کرے گا۔ پہچان لیجئے، جب بھی کوئی آئے نبی کے پاس اور نبی سے قربت کا دعویٰ کرے اور کام ایسا کرے جس سے نبی کی نسل یا نبی کی اولاد کا خون ہو جائے، تو یہ ابلیس کی پہچان کا ایسا بین ذریعہ اور ایسی قاطع دلیل ہے کہ اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یاد کرو، یہی شیطان ہے، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ آدم کے پاس آتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، آدم کو کچھ نہیں کہا، لیکن ہوا کیا، ہوا یہ کہ قابیل کے ذریعے حابیل کا خون کروا دیا۔ اب اگر تاریخ میں آپ کو کسی اور موقع پر کوئی دوسرا شخص، دوسرا آدمی، دوسرا وجود بھی یہی کچھ کرتا نظر آئے تو پھر کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں، بس پہچان لیجئے کہ طریقہ واردات وہی ہے جو شیطان کا تھا، یعنی جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، نبی کی اولاد کے قتل کے سامان کرے، وہی تو شیطان ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو جاری ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔